وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس معطر منور مہینہ عطا فرمایا اور امت مسلمہ کا کارواں عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت سے فیض یاب ہوتے ہوئے اب جہنم سے آزادی کا عشرہ منا رہا ہے، اور آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے جمعۃ الوداع کے اجتماع میں موجود ہیں۔ آخری عشرہ کی طاق راتیں اور بالخصوص لیلۃ القدر، اس کے فیوز و برکات بھی امت مسلمہ کے لیے عام کیے جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں بار بار رمضان المبارک سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حقیقی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ رات ہی بندہ ناچیز کی حرمین شریفین سے واپسی ہوئی۔ یہ سفر جو کہ رمضان المبارک سے پہلے شروع ہوا تھا، اور سب سے پہلے ابوظبی کے اندر جو انٹرنیشنل بک فیئر تھا، پوری دنیا سے جو کتاب میلہ وہاں لگایا گیا تھا، اس میں شرکت کے لیے اور مختلف کتابوں کے حصول کے لیے بندہ ناچیز وہاں پہنچا، اور پھر یکم رمضان سے پہلے ہی مدینہ منورہ حاضری ہو گئی، اور رمضان المبارک میں عمرہ کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ مدینہ منورہ میں پورا قرآن مجید تراویح میں سنانے کا شرف حاصل ہوا، اور اس سال 37ویں مرتبہ قرآن مجید برہان رشید تراویح میں سنانے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال زندگی کے آخری لمحوں تک قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت اور اس کی تشریحات کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر آج لیلۃ القدر سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ چونکہ راجح اقوال کے مطابق یہ 27ویں شب ہے، اس سے پہلے اس کے لحاظ سے چند ضروری حقائق پیش کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے آج کا یہ سیمینار انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ہر سال لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اور جمعہ کے وقت کے لحاظ سے اس کے 2-3 پہلوؤں پر گفتگو ہو سکے گی۔
قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر کے چند اوصاف بیان کیے ہیں، اور اس امت کی انفرادی شانوں کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر کا انعام اس امت کو عطا کیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی مہربانیاں ہیں اس امت کے لیے، لیلۃ القدر کا اس امت کو ملنا بھی ان مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے جو تمنا کی، اس تمنا کے نتیجہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے یہ مقدس رات اس امت کو عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر کے فضائل کے لحاظ سے جب قرآن مجید برہان رشید اس کی پہلی شان یہ بیان کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ایک تو اس کے اندر نزول قرآن ہے، دوسرا 1000 مہینے سے افضل ہونا یہ اس کی شان ہے، اور تیسرا اس کے اندر ملائکہ اور جبریل علیہ السلام کا تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ سلام جو ہے وہ چوتھی اس کی شان ہے کہ اس کو امت کے لیے سلام بنایا گیا، ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ جتنے اس کے اوصاف و کمالات ہیں اس کے لحاظ سے اس میں ہر وصف جو ہے وہ بلند و بالا حکمتوں اور عظمتوں کا حامل ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس سلسلہ میں موجود ہیں، اور وہی احادیث حقیقت میں قرآن مجید برہان رشید کی آیات کی مکمل تفسیر پیش کر سکتی ہیں۔ اس سلسلہ میں حدیث شریف کے مستند ذخائر کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے وہ موجود ہیں۔ امام بہقی نے فضیلت لیلۃ القدر کے اندر شعب ایمان کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اوصاف بیان کیے، علامات بیان کیں، اور اس کی امت کے لیے جو فوائد ہیں ان کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ بہقی نے ذکر کیا ہے اذا کانت لیلۃ القدر، جب قدر کی رات ہوتی ہے، یأمر اللہ عز وجل جبریل علیہ السلام، تو رب ذوالجلال حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، فَيَهْبِطُ فِي كُبْكُبَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تو وہ فرشتوں کا ایک جلوس لے کر زمین پہ اترتے ہیں،
वलहु मिअतु जनाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 पर हैं। मिनहा जनाहान ला यनशुरुहुमा इल्ला फी तिलकल लैला। उन 100 में से 2 पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के वो हैं जिन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ इसी रात को खोलते हैं। फ़युजाविज़ानिल मशरिक़ इलल मग़रिब। तो वो इतने बड़े पर हैं कि मशरिक़ को मगरब से भी तजावुज़ कर जाते हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जब इस रात को उतरते हैं, वमाहुम लिवाउन अख़बर, जो फरिश्तों का साथ जुलूस होता है, इनके पास सब्ज़ रंग का एक झंडा होता है, लिवाउन अख़दर। फ़यरकुज़ुल लिवा अला ज़हरिल काबा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वो झंडा काबे की छत पे गाड़ देते हैं। झंडे के लिहाज से दूसरे मकाम पर इमाम सावी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर जलालैन की शरह के अंदर एक कौल ज़िक्र किया जो उम्मत के मशाहीर की अक़वाल में से है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, रोविया अन्नहु इज़ा काना लैलतुल क़द्र, जब कदर की रात होती है तो फरिश्तों का नज़ूल होता है। अब इसके अंदर उन्होंने ज़िक्र किया वमाहु अरबातु अलविया, उनके पास 4 झंडे होते हैं। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो उम्मत के मुशाहदात हैं, उसके लिहाज से ये इमाम सावी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया, फ़यनसुबु लिवाअन अला क़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन 4 में से एक झंडा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नस्ब किया जाता है। व लिवाउन अला ज़हर बैतुल मुक़द्दस, और दूसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पे नस्ब किया जाता है। व लिवाउन अला ज़हरिल मस्जिदिल हराम, और तीसरा झंडा मस्जिद हराम की छत पे लगाया जाता है। व लिवाउन अला ज़हर तूर सीना, और चौथा झंडा जो है वो तूर सीना के ऊपर नस्ब किया जाता है। इस रात के लिहाज से जो फरिश्तों का नज़ूल है, उसमें फरिश्तों की ये ड्यूटी होती है, फ़युसल्लिमूना अला कुल्ली क़ाइमिन व क़ाइदिन व मुसल्लिन व ज़ाकिरिन, कि फ़रिश्ते जो हैं उनका काम है सलाम कहना। ये चूँकि ये रात सलाम है, सलामती ही सलामती है, तो फरिश्तों की तरफ से सलाम है हर उस बंदे पर जो खड़ा हो के ज़िक्र कर रहा है या बैठ के ज़िक्र कर रहा है। हालत नमाज में ज़िक्र कर रहा है, यानी नमाज पढ़ रहा है, या नमाज के अलावा वो ज़िक्र कर रहा है। व युअम्मिनूना अला दुआइहिम हत्ता यतलुअल फज्र, और फरिश्ते मुसलमानों की दुआओं पर आमीन कहते रहते हैं यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। जिस वक़्त फजर तुलू होती है, फ़इज़ा तला अल फज्र युनादी जिब्रील माशिरल मलाइका, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सारी जमातें जो पूरी ज़मीन पे फैली होती हैं, फरिश्तों की हर शहर में, हर महल्ले में, हर मस्जिद तक, हर घर में जो ज़िक्र कर रहा है, तो जिब्रील उनको आवाज़ देते हैं कि अब हमारी ड्यूटी मुकम्मल हो गई है, लिहाजा सारे इकट्ठे हो जाओ, अब वापस चले। युनादी जिब्रील माशिरल मलाइका अर्रहील अर्रहील, अब कूच करने का वक्त है,
اب واپس ہمیں جانا ہے۔ فَيَقُولُونَ يَا جِبْرِيلُ فَمَا صَنَعَ اللَّهُ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبریل واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن رات بھر جو امت مسلمہ نے اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کیں اور ہم آمین کہتے رہے، ان حاجتوں کا کیا بنا ہے، ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے؟ یعنی رات اب گزر گئی ہے اور ہمارے جانے کا بھی وقت ہو گیا ہے، اور ہم آمین آمین کہتے رہے ہیں اور یہ دعائیں مانگتے رہے ہیں، تو ہمیں کوئی رزلٹ کا بھی پتہ چلے پھر ہم واپس جائیں۔ اب پوری کائنات میں روئے زمین پر کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہے، کوئی کسی جگہ قیام کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ محفل ذکر میں ہے، کوئی کہیں تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، اور ہر بندے کی اپنی اپنی حاجات ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فرشتوں کی اس تشویش پر کہ پتہ چلے کہ ان حاجات کا کیا بنا۔ ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین فیقول جبریل نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ فعفا عنہم وغفر لہم الا اربعہ۔ اللہ نے آج کی رات اس امت کے ہر فرد کو پیار سے دیکھا ہے، یعنی یہ کوٹہ ہر سال کی لیلۃ القدر کا ہے، چونکہ ہر سال رمضان میں لیلۃ القدر کے ہونے پر اجماع موجود ہے، تو رب ذوالجلال نے ان میں سے ہر ایک کی طرف پیار سے دیکھا، فعفا عنہم، دیکھ کے انہیں بخش دیا، یعنی ان کی سب سے بڑی حاجت جو گناہوں کی بخشش تھی اس کے لحاظ سے، وغفر لہم، رب ذوالجلال نے ان کو معاف کر دیا، اور کہا 4 قسم کے بد نصیب وہ ہیں کہ جو نہیں بخشے جا سکے، ان میں ایک وہ ہے کہ جو عادی شراب نوشی کرنے والا ہے، شراب نوشی کرنے والا اور والدین کا گستاخ، نافرمان، اور قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی سے یعنی معاشرے کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا کرنے والا، ان لوگوں کو رب ذوالجلال نے نہیں بخشا، باقی خالق کائنات جل جلالہ نے بخش دیا ہے اس رات کے انعامات کے لحاظ سے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو الترغیب و ترہیب میں موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس رات کے اندر کچھ لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اب مصافحہ کا ادراک اس شخص کو بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، ارد گرد والوں کو تو دور کی بات ہے کہ جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کر رہے ہیں، ان کا نوری پیکر اور ہماری آنکھوں سے اوجھل، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت ذکر کی کہ کس کے ساتھ جبریل نے مصافحہ کیا ہے اور کس کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک وہ جو مصافحہ سے پہلے وصف ہے، اور دوسرا وہ جو علامات ہیں مصافحہ کے بعد۔ پہلے وصف تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا روزہ افطار کروانے کے لحاظ سے جو فضیلت بیان کی، من فطر صائما فی شہر رمضان من کسب حلال، 2 شرطیں لگائیں، ایک یہ کہ روزہ رمضان کا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ افطاری کروانے والا کسب حلال سے افطاری کروا رہا ہو۔
تو جس نے رمضان کا روزہ کسب حلال سے کسی کا افطار کروایا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلت علیہ الملائکہ لیالی رمضان کلہا، رمضان کی ساری راتوں میں اللہ کے فرشتے اس پہ صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں۔ وَصَافَحَهُ جِبْرَائِیلُ علیہ السلام لیلۃ القدر، صلاۃ تو عام فرشتے ساری راتوں میں اس پر بھیجتے ہیں، مگر لیلۃ القدر کو جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ صافحہ یعنی ہاتھ ملانا، جبریل علیہ السلام اس بندے سے، یعنی اتنے عمل پر اس نے افطاری کروائی تھی کسب حلال سے، جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ علامت کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ صَافَحَهُ جِبْرَائِیلُ علیہ السلام، لیلۃ القدر کو جس بندے سے جبریل علیہ السلام نے مصافحہ کیا ہو، اس کی علامت یہ ہے یَرِقُّ قَلْبُهُ وَتَكْثُرُ دُمُوعُهُ، کہ اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی تکثر دموعہ، اس کی آنکھوں میں، یعنی اس رات کے اندر یا رات گزرنے کے ساتھ اس کے دل میں رقت حد درجے کی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کو پایا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اس سے مصافحہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی سب سے اہم جہت یہ ہے کہ یہ رات ہے کون سی رات، اور اس میں امت کے اندر ہر دور میں بہت سی باتیں کی گئیں، اور اس کے لحاظ سے ائمہ کے بہت سے اقوال موجود ہیں، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 40 سے زائد اقوال ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، 40 سے زائد، اور اس میں رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہے، یعنی رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں کے اقوال بھی موجود ہیں، لیکن ان 40 میں سے جو راجع ترین قول ہے وہ 27ویں شب کے لحاظ سے ہے، اور اس میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے زیادہ تفصیلات ہیں، جس کو بہقی شعب ایمان کے اندر، الترغیب و ترہیب کے اندر، بالخصوص امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر صحابہ کا اجلاس طلب کیا، چونکہ آپ اصحاب شورا سے اور عام جو صحابہ تھے ان سے مختلف مسائل پر استفسار کرتے تھے، پوچھتے تھے، حالانکہ خود وہ امت کے سب سے بڑے محدث اور صاحب الہام تھے، لیکن اس کے باوجود علم کا جو شوق تھا اس کے لحاظ سے مجلس علم کا انعقاد ہوتا تھا، سوالات ہوتے تھے، جوابات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو ایک دن محفل کا موضوع تھا لیلۃ القدر کا تعین۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے بڑا تفصیلی کہ اس کو کس لحاظ سے مخفی رکھا گیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا علم دیا گیا، لیکن میں بتانے لگا تو 2 اشخاص کے جھگڑے کی وجہ سے میں نے پھر اس کا اظہار نہ کیا اور اس کا علم اٹھا دیا گیا، اور اس کی بھی پھر آگے حکمتیں بالآخر شفقت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت سے محبت ہے اس پر ہی جا کر منتج ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال کیا تو محفل میں آپ نے نام ابن عباس کا لیا. حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ کہا کہ اے علم کے سمندر میں غوطہ لگانے والے غوطہ لگاؤ تم. جب آپ نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے اے عمر مہاجرین کی اولاد تو بلا لی ہے مگر ما احضرت اولادنا انصار کی اولاد یعنی ہمارے بیٹوں کو اس محفل میں آپ نے دعوت نہیں دی. فقال عمر لعلک تقول ان ھذا غلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ اصل چھوٹوں کی محفل نہیں، یہ بڑوں کی محفل ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے، اور تم شاید سمجھتے ہو کہ یہ ابن عباس بچہ ہے، چھوٹا ہے. فرمایا لیکن عندہ ما لیس عندکم، اس کے پاس وہ کچھ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اور بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کہا کہ اے امیر المومنین، یہ ابن عباس کی عمر کے تو ہمارے پوتے بھی ہیں، تو ان کو آپ ہمارے ساتھ بٹھا لیتے ہو ہم عشرہ مبشرہ کی میٹنگ میں. تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک تو ان کی خاندان رسول علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہے، اور دوسرا ان کو جو رب نے عقل کے خزانے دیے ہیں، علم کے خزانے دیے ہیں، اس وجہ سے میں ان کو بلاتا ہوں. اور اس موقع پر بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سوال رکھا تھا سب کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جواب دینے میں ابن عباس پہلے نمبر پہ آئے تھے. تو آج کے اس اجتماع میں جو موضوع تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عباس اب تم بتاؤ لیلۃ القدر کس رات کو کہا جاتا ہے، یعنی تعین کے لحاظ سے. ویسے تو کس کا یہ بھی جواب ہے کہ وہ رات جس میں قرآن اترا ہے، وہ رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیکن یہ تھا کہ تعین کے لحاظ سے کون سی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں شب ہے، رمضان المبارک کی 27ویں شب یہ لیلۃ القدر ہے. اب اس پر جو آگے آپ کی دلیلیں ہیں اس سے پہلے جو مسلم شریف اور جامع ترمذی کے اندر اس موضوع کی احادیث میں حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث ذکر کی ہے، جس کو امام مسلم اور امام ترمذی دونوں نے روایت کیا ہے، اور اس کو سند کی حیثیت میں حدیث حسن صحیح کہا گیا ہے. حضرت زر بن حبیش کہتے ہیں قلت لأبی بن کعب، میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا. یہ علم کے بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے ابی بن کعب، یعنی معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، جو صحابہ میں یعنی معلم اور اساتذہ ہونے کے مقام پر فائز تھے. تو ابی بن کعب سے حضرت زر بن حبیش نے کہا ان اخاک عبداللہ بن مسعود یقول من یقم الحول یصب لیلۃ القدر. اب یہ دونوں یعنی مسلم اور ترمذی دونوں میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایسے نہیں مل جاتی، جو پورا سال قیام کرے تو اس پورے سال میں ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. یعنی یہ صحابی کا قول کہ لیلۃ القدر رمضان کے علاوہ، فرمایا کہ ایسے نہیں کہ رمضان میں صرف کوشش کرو یا آخری دنوں میں، یہ تو پورے سال کے اندر. من یقم، جو قیام کرے، الحول سال، یصب لیلۃ القدر، جزا یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر پا لے گا کہ سال میں کوئی رات تو ہوگی.
یہ حضرت ابی بن کعب کو حضرت زر بن حبیش نے کہا کہ ابی بن کعب عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کنیف مولع علما کہ ابن مسعود علم سے بھرا ہوا ایک گھر ہے. ابن مسعود تو یہ کہتے ہیں کہ جو سارا سال قیام کرے اسے لیلۃ القدر مل جائے گی. تو اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا. اب یہاں پر جواب کا انداز بھی بڑا قابل غور ہے، یعنی وہ رد کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابی بن کعب عبداللہ بن مسعود کے قول کو رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پورے سال میں ہے، اس کو رد کرنا چاہتے ہیں اور تعین کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے میں 27ویں شب ہے. کون؟ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود صحابی ہیں انہوں نے روایت کیا، اور مسلم اور ترمذی دونوں کے اندر وہ سند حسن صحیح سے یہ صحابی کا فتویٰ موجود ہے جو ماورائے عقل ہونے کی وجہ سے قول رسول علیہ السلام ہی قرار پاتا ہے کہ خاص لوگوں کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین بھی فرمایا جو ان وجوہ سے سامنے آیا. اب حضرت ابی بن کعب حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول کو رد کرتے ہیں، لیکن کرتے کس طرح ہے؟ کہتے یغفر اللہ لأبی عبد الرحمن، رب بخشے ابو عبد الرحمن کو. یہ کنیت ہے عبداللہ بن مسعود کی، یعنی رد بھی دعا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس بات کو. کہتے ہیں کہ لَقَدْ عُلِمَ أَنَّهَا فِي أَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ 27. ایک انداز یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے لَقَدْ عَلِمَ. آپ نے زر بن حبیش کو کہا میں جانتا ہوں، عبداللہ بن مسعود بھی جانتے ہیں کہ رات 27ویں ہے.